یہ خلفائے راشدین گلیوں میں پھرتے تھے، مسلمانوں کے درمیان میں رہتے تھے، ان کی زندگی اتنا عظیم انقلاب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، تربیت اور تعلیم اور ذات پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر قربانی، صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کے جس جذبے سے وہ کام کرتے تھے، اس کا شاخسانہ یہ تھا کہ صحابہ موت سے نہیں ڈرتے تھے، موت سے نہیں ڈرتے تھے۔ موت اور حیات اللہ کے اختیار میں ہے، اس لیے ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں کہ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے زمانے کی روایتیں ہیں کہ بیمار ہوئے تو طبیب نے کہا کہ فلاں دوا ہے، اس کو شہد میں ملا کر کھانا چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا کہ شہد تو مہنگا ہے اور مجھے تنخواہ اتنی نہیں ملتی کہ جس میں میں شہد خرید سکوں۔ دیکھو یہ ہے رسول اللہ کی جانشین، ان کے خلیفہ، مسلمانوں کے حاکم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ کا نمونہ سامنے رکھو، عمر فاروق کا نمونہ سامنے رکھو۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ جتنی تنخواہ ملتی ہے، اور کس حکومت کے وہ حاکم تھے؟ کوئی چھوٹی سی ریاست نہیں تھی، مدینہ منورہ کی اسلامی حکومت کے وہ حاکم تھے۔ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کا رقبہ پاکستان سے 3 گنا بڑا تھا، 3 گنا بڑا رقبہ تھا۔ اس رقبے کے حجاز و یمن کے اور شام کے حاکم ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ تنخواہ میں شہد نہیں خرید سکتا۔ تو کسی نے کہا، حضرت عمر کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا تھا اسی ملتا جلتا، کسی نے کہا تو پھر آپ اگر اس کو خرید نہیں سکتے تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ آپ بیت المال میں شہد رکھا ہوا ہے، بیت المال سے لے لیجیے۔ آپ نے فرمایا بیت المال میں جو کچھ ہے وہ مسلمانوں کا ہے، میں مسلمانوں کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتا۔ یہ ہے نظام مصطفیٰ کی حکومت کا نقشہ۔ ہم سب مسلمان ہیں، روح زمین کے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم حقوق کے لیے جنگ کر رہے ہیں، حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اب بتاؤ بھائی، میں یہ کہتا ہوں، میری چھوٹی سی بات اب اپنے بھائی کی حیثیت سے اس پر غور کرو کہ میں صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ حقوق کہاں ملتے ہیں، حقوق کہاں ملتے ہیں؟ ایک آدمی کہتا ہے یہاں ملے گا، دوسرا کہتا ہے وہاں ملے گا، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ حقوق، اپنا حق لینا، یہ اسلام کا حکم ہے کہ اپنا حق لو، یہ حکم ہے اسلام کا۔ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنا حق لیں اور اپنا حق بنوائیں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حقوق کہاں ملتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں اور پورے دلائل کے ساتھ میں اور پوری بصیرت کے ساتھ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کو اگر حقوق لینے ہیں تو اگر حق مل سکتا ہے تو دربار مصطفیٰ سے مل سکتا ہے، اس سے بہتر حقوق دینے والا کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ کے نظام سے بڑھ کر کسی نظام میں حق نہیں ملتا۔ اگر نافذ ہو جاتا ہے سب کو حق مل جائے گا کہ ہر مسلمان برابر ہے، خواہ وہ ایران کا رہنے والا ہو، توران کا رہنے والا ہو۔ رسول اللہ حضور پرنور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کو دیکھو کہ خلیفہ راشد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال پوری سلطنت کا دورہ کروں گا، اگر میں زندہ رہا۔ الفاروق میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کا یہ ارشاد ہے، اگر میں زندہ رہا تو میں پوری سلطنت کا دورہ کروں گا، اور اگر
میری سلطنت میں ایک کتا بھی اگر بھوکا مر جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں، فاروق فرماتے ہیں میں عمر یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ کے حضور میں جواب دینا ہوگا. یہ جواب دہی، اکاؤنٹیبلٹی، یہ احتساب، وہ اپنا احتساب خود کرتے تھے کہ میری سلطنت میں جانور بھی بھوکا نہیں مرنا چاہیے. جانور کو بھی زندگی کا حق دینا چاہتے تھے کہ جانور بھی بھوک کی وجہ سے مرنے نہ پائے، کتا بھی بھوک کی وجہ سے مرنے نہ پائے. جس خلیفہ کے نزدیک کتے کی جان اتنی عزیز ہوگی، سوچو تو صحیح کہ وہ انسانوں کی جان کتنی عزیز سمجھتا ہوگا، اور سوچو تو صحیح کہ وہ مسلمانوں کی جان کتنی عزیز سمجھتا ہوگا. مسلمان کی جان تو بڑی قیمتی ہے. میرے آقا سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف سے فارغ ہوئے، کعبۃ اللہ شریف کی طرف بڑی محبت سے دیکھا. احرام حضور نے باندھا ہوا تھا، احرام کی چادر کو تھانا اور فرمایا اے کعبہ، اے کعبۃ اللہ، تیری عظمت کو سلام. اللہ کی رحمتیں تجھ پر برستی ہیں، اللہ نے تجھ کو شرف دیا اور بزرگی دی. میں تیری قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جتنی تیری عزت ہے اے کعبہ، جتنا تیرا شرف ہے، جتنی تیری بزرگی ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں مسلمان کے خون کی عزت تجھ سے زیادہ ہے، مسلمان کے خون کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے، مسلمان کے خون کا شرف تجھ سے زیادہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جل